السلام علیکم۔ امید اور دعا ہے کہ آپ اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارر موڈ۔ ہارر موڈ کو دیکھنے کے لیے لائک، شیئر، سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ As you know guys, you are here for watching horror stories, so without wasting time, let's get started۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنات کا تعلق ایسی دنیا سے ہے جو انسان کی سوچ سے بالاتر ہیں، تو آئیں ایسی ہی ایک کہانی آپ کو سناتے ہیں۔ یہ کہانی 3 دوستوں کی ہے۔ جب ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، وہ سیر و تفریح کی غرض سے لاہور سے مری کا سفر کر رہے تھے۔ یہ حادثہ ان تینوں دوستوں کے ساتھ کیسے پیش آیا، سنتے ہیں۔ میرے تینوں دوست ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ سیمسٹر ختم ہونے کے بعد ہمیں چھٹیاں ہوئیں۔ ہم دوستوں نے مری گھومنے کا پلان کیا۔ میرے دوست لاہور سے ہی تعلق رکھتے تھے، میں خود بھی لاہور کا شہری تھا۔ ہم صبح 6 بجے سفر کے لیے نکل گئے۔ راستے میں ناشتے کے لیے رکے، کھانا شانا کھایا، چائے وغیرہ پی اور دوبارہ سفر کرنے لگے۔ راستے میں ہم 1-2 جگہ اور رکے جہاں پر میری یونیورسٹی دوستوں نے رکنے کا مشورہ دیا۔ 1 بجے کے قریب ہم اپنی منزل پر پہنچے۔ مری پہنچنے پر ہم نے ہوٹل کا ایک کمرہ بک کیا اور اپنا سارا سامان لے کر کمرے میں چلے گئے۔ ہمارا ارادہ مری میں 3-4 دن گزار کر واپس گھر کو جانے کا تھا۔ ہم نے کمرے میں سارا سامان رکھا۔ لنچ کا ٹائم ہوا جاتا تھا، لہٰذا ہم تینوں دوست لنچ کرنے کے لیے ہوٹل سے باہر آ گئے۔ ہمیں تھوڑی ہی دور ایک ڈھابا نظر آیا جہاں پر ہم نے لنچ کیا، چائے پی، ہوٹل میں آ گئے۔ ہمارا پلان فریش ہو کر گھومنے پھرنے کا تھا۔ کچھ نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی۔ پہلے ہم نے اپنی نیند پوری کرنے کا پلان کیا اور پھر رات تک کے لیے گھومنے پھرنے کا پلان کو ملتوی کر دیا۔ میری آنکھ رات کے 7 بج رہے تھے تب کھلی۔ میں نے اپنے باقی دوستوں کو اٹھایا۔ تیار ہو کر ہم آؤٹنگ پر جانے کے لیے ہوٹل سے نکل گئے۔ رات کے کھانے کا ٹائم تھا، کھانا شانا کھایا، چہل قدمی کرتے کرتے ہم مال روڈ کی سڑک پر پہنچ گئے۔ جس وقت ہم مال روڈ کی سڑک پر گھوم رہے تھے، اکا دکا لوگ اور چند شاپس کھلی تھیں۔ ہمیں گھومتے گھومتے پتہ ہی نہ چلا کہ رات کافی گزر چکی تھی۔ پہلے اکا دکا شاپس کھلی تھی، کچھ لوگ کھڑے تھے، آخر کار سب دکانیں بھی بند ہو گئی اور لوگ بھی چلے گئے۔ موسم کچھ خراب تھا، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، بارش کسی بھی وقت برس سکتی تھی۔ سڑک پر اندھیرا کافی زیادہ تھا۔ میں اور میرا دوست اپنا موبائل ہوٹل میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ عدنان نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر لی، مگر ٹارچ ہمارا زیادہ ساتھ نہ دے سکی اور موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی۔ روڈ خطرناک تھا، نہ ہمارے پاس کوئی روشنی تھی اور نہ ہی موبائل میں چارجنگ۔ ہم اپنے ہوٹل کی جانب جا رہے تھے کہ میرا پاؤں کسی چیز کو ٹکرایا اور وہ لڑکتی ہوئی نیچے کی جانب کھسک گئی۔ اندھیرا کافی زیادہ تھا، ہم دیکھ نہ سکے کہ وہ کیا تھا۔ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ایک دوست نے ہمارا دھیان ایک بچی کی طرف متوجہ کیا جو کچھ ہی فاصلے پر سڑک کے کنارے دوسری جانب اپنے پاؤں نیچے لٹکائے جھول رہی تھی۔ یار وہ دیکھو، وہ بچی رات کو ادھر کیا کر رہی ہے، اتنے سنسان جگہ پر۔ ہم آہستہ آواز میں باتیں کر رہے تھے کہ تیسرے دوست کی آواز پر چونکے، بھاگو، جتنا جلدی ہو سکے بھاگو۔ ہم نے اس بچی کی طرف دیکھا مگر بچی وہاں سے غائب تھی۔ ہم نے یہ دیکھا اور پاگلوں کی طرح بھاگنا شروع کر دیا۔ ہم نے اتنا تیز بھاگنا شروع کر دیا کہ ہمیں اپنے بھاگنے پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہم اندھا دھند بھاگے جا رہے تھے۔ جب ہم ہوٹل پہنچے، ہمارا سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ ہم کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئے۔
सांस बहाल करने लगे, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हम तीनों बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे, मगर कुछ संभलने के बाद हम तीनों दोस्त सो गए और सुबह उठकर अपनी अगली मंजिल के लिए निकल गए। मगर आज भी वो वाक़या हमें नहीं भूलता। ये कहानी गांव में रहने वाले एक मज़दूर की है जो ट्रक ड्राइवर है। सफ़र के दौरान इसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन के बाद इस वाक़ये को भुला नहीं सका। ऐसा क्या हुआ, आए सुनते हैं। ये कहानी गांव में रहने वाले एक मज़दूर की है जो काम की गर्ज से रोज़ शहर आता, मेहनत मजदूरी करता, ट्रक पर सारा सामान इधर से उधर पहुंचाता, जो पैसे कमाता, इससे घर की चंद अशिया खरीदता और घर चला जाता। आज काम कुछ ज़्यादा था, रात इसे शहर में ही हो गई। ट्रक का सामान बताई हुई जगह पर पहुंचाकर ट्रक का रुख अपने गांव की तरफ मोड़ लिया। पहले इसने सोचा कि रात शहर में ही गुजार ली जाए, मगर घर में बीवी बच्चे अकेले थे। शहर में भी रखता तो कहाँ रुकता, इसलिए गांव वापस जाने का इरादा किया। वो अपना ट्रक शहर की सड़कों से निकालकर अपने गांव की तरफ मोड़ लिया। चूँकि गांव में लोग जल्दी सोने के और उठने के आदी थे, सड़क सुनसान पड़ी थी, मगर इसने अपने ट्रक की रफ्तार तेज़ ही रखी। वो अपने ट्रक को गांव की सुनसान सड़कों पर भगाता जा रहा था। सड़क पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से बहुत अंधेरा था। मैं हवा में अपना ट्रक उड़ाता जा रहा था कि अचानक मुझे अपने सामने बहुत दूर कोई खड़ा नज़र आया। मैं इसी रफ्तार से ट्रक चला रहा था। थोड़ा करीब आया तो हुलिया पहचान न सका, मगर कोई मदद मांगने की गर्ज से हाथ के इशारे से रोक रहा था। मैं जब करीब आया, मदद मांगने वाले शख्स को देखा तो वो एक औरत थी, चादर। पहले तो मैंने पास से गुजर जाने का सोचा, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। इन सड़कों पर चोरी के वाक़यात हर रोज़ ही हुआ करते थे, मगर फिर ये सोचकर ट्रक रोक लिया कि एक औरत इतनी रात को क्या करेगी। शायद इसे मेरी मदद की ज़रूरत हो। मैंने करीब आकर ट्रक रोका और पूछा, बीबी, मदद की ज़रूरत है? इसने कहा, हाँ, मैं काफ़ी देर से यहाँ खड़ी हूँ, मगर कोई मदद के लिए ही नहीं आया। मुझे पास ही एक जगह रुकना है, तुम मुझे वहाँ छोड़ दो। आपने जाना कहाँ है? मुझे इस जगह का नाम बताएं, मैं आपको वहाँ छोड़ दूँगा। क्योंकि रोकर आगे ही पछता रहा था कि इतनी रात को एक औरत का सड़क पर खड़ा होना कुछ हजम नहीं हो रहा था। मैं जब इसरार करने लगा, आप बताएं तो सही कि आपने कहाँ रुकना है। इसने मेरी तरफ बड़ी अजीब सी निगाहों से देखा और कहने लगी, कहा है ना, जब मंजिल आएगी तो बता दूंगी, तुम इसरार क्यों करते जा रहे हो? तुम ट्रक चलाओ, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है। नींद मुझ पर गालिब आने लगी। चूँकि मैं सिगरेट पीने का आदी था, अब सफ़र ज़्यादा लंबा होता तो मैं आंखों से नींद को भगाने के लिए सिगरेट की कश लगा लेता। आज भी कुछ मैंने सिगरेट पीने की गर्ज से ट्रक रोका। मैंने अपनी पॉकेट से सिगरेट की डिब्बी निकाली और लाइटर से सिगरेट जलाने लगा। अभी मैंने लाइटर चलाया ही था कि लाइटर अचानक बुझ गया। मैं समझा शायद हवा चल रही है। मैंने दोबारा लाइटर चलाया। मगर वो फिर बुझ गया। मैं थोड़ा
کنفیوز ہوا کہ ٹرک بھی روکا ہے، ہوا بھی نہیں چل رہی، مگر یہ لائٹر کیوں نہیں چل رہا؟ اس بار میں نے محسوس کیا کہ ہوا تو چل نہیں رہی تھی، پھر یہ لائٹر بجھ کیوں رہا ہے؟ کیونکہ میں نے اندازہ لگایا جب میں لائٹر چلاتا تو کوئی ہوا سے اسے بجھا دیتا۔ لائٹر چلاتے ہوئے میں نے عورت کو دیکھا، اس نے اپنی پھونک سے لائٹر کو بجھا دیا اور ہنس کر کہنے لگی، تم اس لائٹر کو مت چلانا، میں جب ٹرک سے اتر جاؤں گی تو بے شک تم لائٹر چلا کر سگریٹ پی لینا، مگر میرے ہوتے ہوئے ایسی غلطی نہ کرنا۔ میں تو جیسے اس کی بات سن کر حیران رہ گیا، بھلا ایک عورت کو لائٹر کی روشنی سے کیا مسئلہ ہے؟ مگر میں اس پہیلی کو بوجھ نہ سکا۔ میں اس کی بات سے تھوڑا تعجب ہوا، میرے ہاتھ سے لائٹر گر گیا۔ میں لائٹر پکڑ ہی رہا تھا کہ میرا دھیان پاس بیٹھی عورت کے پاؤں کی طرف گیا۔ جب میرا دھیان اس کے پاؤں پر گیا تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عورت کے الٹے پاؤں تھے۔ میری گرفت ٹرک پر کمزور ہونے لگی کیونکہ اس نے میری آنکھوں کا جائزہ لیتے ہوئے پہچان لیا تھا۔ میں نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا، جان چکا تھا کہ اس نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا، یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ اس نے بھی میری آنکھوں کا جائزہ لے لیا اور کہنے لگی، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، میں تمہیں جانے دوں گی، بس مجھے میری منزل پر چھوڑ دو۔ میں اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ٹرک چلانے لگا اور جتنی جلدی ہو سکے ٹرک کو سڑک پر بھگانے لگا۔ اچھتے ٹرک کو سڑک پر دیوانہ وار بھگاتے ہوئے مجھے اس نے رکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ٹرک فوراً ہی روک دیا۔ وہ نیچے اتری اور کہنے لگی، میرے ساتھ میری منزل پر چلو گے؟ تم نے اتنی مدد کی ہے، میں آگے ہی سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ میں منہ سے تو بول نہ سکا مگر سر کو ہلا کر انکار کرنے لگا۔ اچھا کہہ کر پاس جھاڑیوں میں جانے لگی۔ میں نے اس کے جانے کا انتظار نہیں کیا، میں جلدی سے ٹرک پاس سے گزار کر لے گیا۔ وہ سفر آگے ہی میرے لیے طویل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے گھر پہنچ کر شکر کا سانس لیا۔ میری طبیعت بہت ناساز تھی۔ گھر جا کر بستر پر لیٹ گیا، بیوی بچوں کو کچھ نہ بتایا اور سو گیا۔ جب صبح اٹھا تو بخار اتنا زیادہ تھا کہ ڈاکٹر کو گھر میں بلوانا پڑا۔ ڈاکٹر نے دوائی وغیرہ دی اور چلا گیا۔ جب طبیعت کچھ سنبھلی تو بیوی کو سارا واقعہ سنایا اور خود آگے اس وقت رات کو سفر کرنے سے توبہ کر لی۔ یہ واقعہ آج بھی جب اکثر میں رات کو سفر کرتا ہوں تو مجھے اس رات کی یاد دلاتا ہے، مجھے اس واقعے سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔